اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مکۃ المکرمہ کے خاص مقامات، اس عنوان سے ہم نے جو یہ سیریز چلا رکھی ہے، آج شاید اس کی آخری ویڈیو ہے۔ آج اس کے بعد ہم مدینہ منورہ کے جو خاص مقامات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 3 مقاموں کے بارے میں بات کریں گے، جس میں پہلا مقام ہے جبل ابو قبیس، دوسرا ہے ابو جہل کا وہ مکان جہاں ابو جہل رہا کرتا تھا، اور تیسرا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں پیدا ہوئے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ صفا مروہ کی صحیح جہاں آپ نے کی تھی، تو صفا مروہ کے راستے سے جب ہم باہر نکلیں گے ایک بہت بڑا چوک آئے گا۔ اس چوک میں جیسے ہی ہم داخل ہوں گے تو ہمارے داہنی طرف ایک بہت اونچا پہاڑ ہے جس پر بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے۔ یہ دراصل جو محل بنا ہے یہ اس ابو قبیس پہاڑ کے اوپر بنا ہے۔ یہ ابو قبیس وہ پہاڑ ہے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، علماء حضرات فرماتے ہیں کہ دنیا میں زمین پر اتارے جانے والا پہلا پہاڑ یہ ابو قبیس ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اسی جبل قبیس پہ کھڑے ہو کر چاند دیکھا کرتے تھے، عید کا یا رمضان کا یا جو دیگر ماہوں کے چاند ہوا کرتے تھے، وہ اسی جبل ابو قبیس پر چڑھ کر دیکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ وہ جبل ابو قبیس ہے جس پر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر کیا تھا، یعنی یہ وہ معجزہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، وہ اسی جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کو دعوت دی اسلام کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے آپ کو اللہ کا پیغمبر مانیں، آپ کوئی معجزہ دکھاؤ، آپ ایک کام کرو کہ اس چاند کے ٹکڑے کر دو تو ہم آپ کو مان لیں گے اللہ کا پیغمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے کہا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے؟ تو ان کے ماننے پر، ان کے ہاں کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی طرف رہا اور دوسرا ٹکڑا اس کے سامنے والا جو پہاڑ ہے اس کی طرف چلا گیا، اور یہ منظر دور دور تک دیکھا گیا، دور دور تک یہ منظر دیکھا گیا۔ ایک شام سے قافلہ آیا، جب اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ہم جو یہ محمد ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ہمیں وہ معجزہ دکھایا کہ تم نے دیکھا؟ تو انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ ہاں ہم نے بھی شام میں دیکھا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی جو سب سے پہلی مسجد کیرلا میں بنی ہے، چیرامن مسجد جس کو کہا جاتا ہے، وہ جس بادشاہ نے بنائی تھی، جس راجہ نے چیرامن مسجد بنائی تھی، وہ بھی جب رات کو اپنی محل میں ٹہل رہا تھا، اس کی آٹو بایوگرافی میں آپ کو یہ بات مل جائے گی، یا آپ مسجد چیرامن کیرلا میں جب آپ دیکھنے جائیں گے جامع مسجد چیرامن کو، تو وہاں یہ آپ کو ان کے لٹریچر میں مل جائے گا کہ وہاں کا جو راجہ تھا اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے۔ وہ کھانا کھا کے اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا اور اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تھے۔ تو جب سعودی عرب سے
تجارت کے لیے قافلہ ہندوستان آیا، کیرلا میں اترا اور وہ راجا سے ملا، تو راجا نے ان سعودی عرب کے لوگوں سے دریافت کیا کہ بھئی آپ کے ہاں کوئی ایسا پیغمبر آیا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے یہاں ایک محمد نام کے پیغمبر اپنے آپ کو پیغمبر بتاتے ہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے انہوں نے انگلی سے۔ تو تب اس راجا نے کہا کہ وہ معجزہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنے محل کی چھت پر میں ٹہل رہا تھا۔ تو وہ راجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا مکہ مکرمہ جا کے اور اسلام قبول کیا۔ اس بادشاہ کے بیٹوں نے واپسی میں، اس بادشاہ کی موت ہو گئی تھی، اور اس واپسی میں کے بعد اس کے بیٹوں نے یہ مسجد چہرامن بنائی، جو ہندوستان کی تاریخ کی پہلی مسجد کیرلا میں واقع ہے۔ تو یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ ہوا تھا، یہ اس جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اسی میں آپ دیکھیں گے کہ جبل ابو قبیس پہ جو محل بنا ہوا ہے، اس میں ایک کونے میں 2 چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں آپ کو دکھائی دیں گی۔ یہ وہ کھڑکیاں ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک عورت کی جھوپڑی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ ایک کافر عورت تھی وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے مسجد الحرم جایا کرتے تھے تو وہ ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ 3-4 دن تک کچرا نہیں پھینکا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ عورت آج کل مجھ پہ کچرا نہیں پھینک رہی ہے، وہ کہاں ہے؟ پتہ چلا بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیرافیت پوچھنے اس کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص سے وہ عورت اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ جو 2 کھڑکیاں ہیں، یہ اس جگہ پر جہاں ابھی یہ 2 کھڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس جگہ پر اس عورت کا مکان ہوا کرتا تھا، یہاں سے وہ کچرا پھینکا کرتی تھی۔ اس کے بالکل سامنے جب آپ دیکھیں گے، بالکل سامنے ان کھڑکیوں کے، تو وہاں سرکاری باتھ روم بنے ہوئے ہیں، حجاج کرام کے لیے ٹوائلٹ، لیٹرین، باتھ روم بنے ہوئے ہیں۔ ایکچولی یہ وہ جگہ تھی جہاں ابو جہل کا مکان ہوا کرتا تھا، یہاں ابو جہل رہتا تھا، جس کو توڑ کے اب لیٹرین باتھ روم بنا دیے گئے ہیں۔ اس سے آپ آگے جائیں گے سیدھے صفا مروہ کے گیٹ سے باہر نکل کے، ادھر پہاڑ ہے اور ادھر وہ ابو جہل کا مکان ہے۔ جب آپ سیدھے جائیں گے تو بالکل سامنے آپ کو ایک پیلے رنگ کا مکان نظر آئے گا۔ یہ وہ مکان ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی یہ مولود الرسول ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولود ہوا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ سعودی گورنمنٹ نے اس کو ابھی ایک لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ یہاں اندر جا کر کسی طرح کی نماز یا نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، وہاں جا کر کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہاں چیئرز وغیرہ لگی ہوئی ہیں، وہاں بیٹھ کے آپ کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں آرام سے، اور درود شریف آپ کو کثرت سے پڑھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنی ہے درود شریف پڑھ کے۔ باقی یہاں کسی طرح کی نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ وہ مکان ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ انشاءاللہ ہمارے مکہ مکرمہ کے جو خاص مقامات تھے، اس کی زیارت ہم نے ہماری پچھلی ویڈیوز میں کر لی۔ انشاءاللہ اگلے جو ہمارا دور چلے گا، اس میں ہم مدینہ منورہ کے کچھ خاص مقامات کے بارے میں بات چیت کریں گے، اور یہ جو سیریز چل رہی ہے اس کا سلسلہ ایسے ہی آگے چلتا رہے گا۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے مدینہ منورہ کے خاص مقامات کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتوب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.